الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم نماز کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نماز کے شرائط زیر بحث تھے اور اس میں غسل کے طریقے کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس معاملے میں کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا نمونہ پیش فرمایا ہے۔ اب اس کے بعد وضو کو لیتے ہیں، وہ بھی چونکہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ جو آیات اس سے پہلے نقل ہوئی ہیں، وضو کا طریقہ ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے منہ دھویا جائے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں، پھر پورے سر کا مسح کیا جائے اور اس کے بعد پاؤں دھو لیے جائیں۔ یہ وضو کا طریقہ ہے جو قرآن مجید نے خود بیان فرما دیا ہے۔ یعنی جب نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو پہلے منہ دھوئیں گے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوئیں گے، پھر پورے سر کا مسح کریں گے، اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے۔ پورے سر کا مسح اس لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے لیے آیت میں وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُم کے الفاظ آئے ہیں، اور عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ بے اس طرح کے مواقع میں احاطے پر دلیل ہوتی ہے۔ یعنی یہ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُم میں جو ایک پریپوزیشن آ گئی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا چاہیے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے فقہا پھر یہ بحث کرتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے چوتھائی سر کے حد تک ہاتھ پھیر دیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو یہ ٹھیک ہے، یعنی اس کو آپ ایک رعایت سمجھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کا جو منشا آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پورے سر کا مسح کریں۔ اسی طرح پاؤں کا حکم اگرچہ بظاہر خیال ہوتا ہے کہ وَامْسَحُوا کے تحت یعنی مسح کے حکم کے بعد پاؤں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، لیکن ارجلکم کے بعد الی الکعبین کے الفاظ پوری قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ اس کا عطف بھی ایدیکم پر ہے۔ یہ ایک بڑی بحث ہے جس سے ہمارے ہاں مسلمانوں میں دو گروہ بن گئے ہیں۔ ایک کا خیال یہ ہے کہ اس پاؤں پر صرف مسح کر لینا کافی ہے، اور دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، پاؤں دھونے چاہیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی بنیاد پر اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے، تو اس کو میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آدمی قرآن مجید کو پڑھے اور غور و تدبر کے ساتھ دیکھے تو قرآن نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا چاہتا ہے۔ جہاں ارجلکم آیا ہے یعنی پاؤں کا ذکر آیا ہے تو اس کے بعد فرمایا الی الکعبین، یہ بات خود بتا رہی ہے کہ پاؤں دھونا مقصود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جہاں مسح کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ اس کی غایت نہیں بیان کرتا۔ یعنی مسح میں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ یہاں سے مسح شروع کریں اور یہاں تک، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، لیکن دھونے کا جہاں معاملہ زیر بحث آئے گا تو یہ بتانا ضروری ہے کہاں سے کہاں تک دھویا جائے۔ تو جب الی الکعبین یعنی ٹخنوں تک کے الفاظ آ گئے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاؤں دھونا ہی مقصود ہے۔ اس لیے یہ اگر برؤسکم پر ہوتا تو اس کے ساتھ الی الکعبین کی قید غیر ضروری تھی، پھر یہ ضرورت نہیں تھی کہ یہ بتایا جائے۔ مسح کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے۔ تیمم کی جو آیتیں آگے بیان ہوئی ہیں ان میں دیکھ لیجئے جہاں مسح کا حکم دیا گیا ہے وہاں الی المرافق کی قید اسی بنا پر ختم کر دی گئی ہے۔ یعنی جہاں آگے تیمم کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو یہ نہیں کہا کہ کوہنیوں تک، اس لیے کہ جب آپ ہاتھ پھیر رہے ہیں محض تو اس میں غایت بتانے کا کوئی مقصد نہیں، دھونے میں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ کہاں تک دھویا جائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود واضح کر دی ہے۔ چنانچہ پاؤں لازماً دھوئے جائیں گے۔ آیت میں ان کا ذکر محض اس وجہ سے مؤخر کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آیت میں پھر بعد میں کیوں آیا یہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وضو میں اعضاء کی ترتیب لوگوں پر واضح کرنا مقصود ہے۔ یعنی یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وضو میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مثال کے طور پر پاؤں سے وضو شروع کر لیں، پہلے پاؤں دھوئیں اس کے بعد مسح کر لیں اور یہ کہیں کہ سب معاملات تو ہو گئے، ہاتھ بھی دھو لیے ہیں، پاؤں بھی دھو لیے ہیں۔ اس میں ترتیب ضروری ہے۔ اس ترتیب کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید نے اس کو مؤخر کیا اور پھر الی الکعبین کے الفاظ اس کے ساتھ اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ دھوئے جائیں گے لیکن اس ترتیب کے ساتھ دھوئے جائیں گے۔ تو اب یہ خلاصہ جو معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کا جو طریقہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ وہی ہے جو مسلمانوں کے ہر رائج ہے، اور جس میں وہ منہ دھوتے ہیں، کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں اور اس کے بعد پاؤں ٹخنوں تک دھو لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وضو بالعموم کس طرح کرتے تھے؟ یعنی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ سوال بڑا اہم سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دیا ہے، قانون بیان کر دیا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر یہ کام کس طریقے سے کرتا تھا؟ اس سلسلے کی تمام روایات کو جمع کرنے سے اس کی جو صورت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ اس کا ذکر مختلف لوگوں نے کیا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر وضو کیا ہوگا، بہت سے لوگوں نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے لیے
اس ذات والا صفات کے وضو کو دیکھا ہوگا تو لوگوں نے بیان کیا ہے۔ اب جتنی روایات ہمارے پاس ہیں اگر ہم ان کو جمع کر لیں تو اس سے آپ کے وضو کی جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دانت صاف کرتے، پھر دائیں سے وضو شروع کرتے، پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر پانی سے 3 دفعہ کلی کرتے، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور ناک اچھی طرح صاف کرتے، پھر 3 دفعہ منہ دھوتے اور داڑھی کا خلال کرتے، پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھوتے، پھر الگ پانی لے کر سر پر مسا کرتے اور اس کے ساتھ اندر اور باہر سے کانوں کی صفائی کرتے۔ سر کا مسا اس طرح کرتے کہ پیشانی سے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے تک لے جا کر پھر واپس لے آتے۔ اس کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھوتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ ہے۔ یعنی ایک تو وضو کا قانون ہے جو مختصر طریقے پر قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کی پابندی کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں تو اس کو کتنے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اس کی تصویر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں سامنے آتی ہے۔ یعنی آپ اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے کس طرح کا اہتمام کرتے تھے، تو اس کی تفصیل کو بہت اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اس میں چونکہ زیادہ تر یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، آپ نے 3 دفعہ منہ دھویا، 3 دفعہ کلی کی، یہ ذکر آتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ اہتمام پر دلالت کرتا ہے، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ وضو کے اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر 1 مرتبہ اور بعض موقعوں پر 2 مرتبہ بھی دھوئے، یعنی ایسا بھی ہوا۔ یہ اہتمام ہے، یہ اس کا کوئی لازمی جزو نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اگر دانت صاف کیے ہیں یا کلی کی ہے یا ناک میں پانی ڈالا ہے اور ناک اچھی طرح صاف کی ہے تو یہ سب چیزیں بھی اس کے آداب میں شامل ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی کام نہیں کیا گیا کسی وقت تو اس سے وضو ہو جائے گا۔ جو قانون ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے، یہ اہتمام ہے کہ حضور نے کس طریقے سے وضو کیا۔ روایتوں سے مزید یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد، وضو خود ایک عبادت ہے، یعنی آپ اللہ کی عبادت کے لیے طہارت اور پاکیزگی کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ خود ایک عبادت ہو گئی۔ تو اس عبادت کے بعد اس میں یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ جتنی عبادات ہیں ان میں ایک چیز تو عمل ہوتا ہے، اس نماز کے اعمال ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح حج کے اعمال ہیں، تو ایک عمل ہے، ایک چیز اس میں ذکر ہوتا ہے۔ تو وضو کے بعد جو ذکر حضور کرتے تھے وہ ذکر یہ ہے جو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ آپ عام طور پر پڑھتے تھے۔ یہ بھی ظاہر بات ہے کہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے، حضور کا پاکیزہ اسوہ ہے، لیکن یہ وضو کی کوئی شرائط میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے بعض موقعوں پر یہ بیان کیا ہے کہ اگر آدمی وضو کرنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ ابھی نماز میں کچھ تاخیر ہے تو 2 رکعت نماز اگر پڑھتا ہے تو یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کی فضیلت روایتوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کے پاس اگر موقع ہے اور اللہ اس کی توفیق دیتا ہے اور آپ وضو کرنے کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو یہ گویا اللہ کے حضور میں اپنی عبادت کو زیادہ تر پیش کرنے کا ایک اقدام ہے جو اللہ قبول فرمائے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کرنے، بالخصوص جنابت کی حالت میں سونے، کھانے پینے اور دوبارہ مباشرت سے پہلے وضو کرنے کی ترغیب دی اور اسے پسند فرمایا۔ یعنی ہمارے دین میں چونکہ بنیادی چیز ہی پاکیزگی ہے، تزکیہ، یہ دین کا مقصد ہے۔ ہمارے جسم کی پاکیزگی، ہمارے خیالات کی پاکیزگی، ہمارے علم کی پاکیزگی، ہمارے عمل کی پاکیزگی، خور و نوش کی پاکیزگی، اخلاقی آداب کی پاکیزگی، یہی سارا دین ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نے اس معاملے میں جو ہمارے لیے نمونہ قائم کیا ہے اس کی تفصیلات ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ آپ اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ سونے سے پہلے آدمی وضو کر کے سوئے۔ سونے کی دعائیں بھی آگے زیر بحث آئیں گی اور وہ دعائیں بھی بڑی پاکیزہ ہیں، لیکن آپ خاص طور پر اس چیز کی طرف ترغیب دلاتے تھے۔ اسی طرح اگر آدمی کو جنابت لاحق ہے، اس نے بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہے اور اس میں وہ اب سونا چاہتا ہے یا کھانا پینا چاہتا ہے یا دوبارہ مباشرت کرنا چاہتا ہے تو اس کے درمیان میں بھی حضور نے وضو کرنے کو پسند فرمایا۔ یہ بھی وہی پاکیزگی اور طہارت کا ایک خاص ذوق ہے جو پیغمبر کی ذات سے اور پیغمبر کے طریقوں سے نمایاں ہوتا ہے۔ وضو کی فضیلت میں آپ کے جو ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں سے بعض آپ سن لیجئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب وضو کرتا ہے اور اس میں کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔
اور جب دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فرمایا پھر اس کا مسجد جانا اور نماز پڑھنا اس پر مزید ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ وضو ہو، نماز ہو، یہ سب اصل میں توبہ و استغفار کی طرف بندے کا رجوع ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر جو گناہوں کے جھڑنے کا ذکر ہوتا ہے اس کے بارے میں بار بار متنبہ کر رہا ہوں کہ اس سے وہ گناہ مراد نہیں ہوتے جن میں توبہ ضروری ہے، جن کی تلافی ضروری ہے، وہ مراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں جو انسان سے ہوتی ہیں، وہ آنکھوں سے بھی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے بھی ہوتی ہیں، پاؤں سے بھی ہوتی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات خود قرآن مجید نے بیان کرتی ہے، یعنی یہ اصول کو قرآن نے بیان کرتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ تفصیلات اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں کہ وہ شرائط پوری ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کی تلافی ضروری ہے ان کی تلافی ہوگی، جن چیزوں کے لیے توبہ ضروری ہے ان میں توبہ ضروری ہے، جن میں آپ نے کسی کا حق مارا ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ اس طرح نہیں جڑ جائیں گے کہ آپ کسی کا حق مار کے اطمینان سے آئیں اور کہیں کہ وضو کر لیا میں نے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ حدود، شرائط ملحوظ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ بہت محکم چیزیں ہیں۔ تو یہاں جن گناہوں کا ذکر ہے وہ اس طرح کی لغزشیں، اس طرح کی کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آدمی سے سرزد ہوتی ہیں، اللہ ان کو معاف کرتے رہتے ہیں، اور گویا اس طریقے سے آدمی اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کے لوگ بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو جس کا جی چاہے وہ اپنی یہ روشنی بڑھا لے۔ یعنی گویا یہ وضو یہاں تو ہمارے لیے جسم کی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ قیامت میں ایک امتیاز بن جائے گا اس امت کا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اس اہتمام کے ساتھ اللہ کی عبادت کے لیے گناہوں کی ندامت میں آپ نے وضو کیا ہے تو یہی وضو روشنی کا باعث بن جائے گا قیامت کے دن۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی بشارت ہے، اس لیے کہ بندہ مومن کے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا ہے دوسرے اسلوب میں کہ کتنے چہرے اس دن تاریک ہوں گے، ان کے اوپر گرد چھائی ہوئی ہوگی، اور کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ تو یہ چہروں کو روشنی کس چیز سے حاصل ہوگی؟ ظاہر ہے کہ پاکیزگی۔ پورا اصل میں شیطان کے خلاف جنگ کی علامتی تمثیل ہے۔ یہ سب علامات ہیں، جیسے ہم اپنے جھنڈے کو، ترانے کو گویا اپنے وطن کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی قومی عظمت کی علامت قرار دیتے ہیں۔ یوں تو وہ ایک کپڑے کا پھریرا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اس کی ایک بڑی عظمت ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے ان قومی جذبات کو نمایاں کرتا ہے۔ تو بین ہی یہی صورتحال ان شاعر کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے تو یہ دلوں کا تقویٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تعظیم کوئی کیوں کرے گا؟ اسی لیے تو کرے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قراردادہ علامتیں ہیں، تو ان کا تعارف درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے مواقیت، حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں متعین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یعنی چاروں طرف بعض جگہوں کو متعین کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس سرزمین میں آتا ہے اور وہ حج و عمرہ کے ارادے سے آ رہا ہے تو پھر وہ اس جگہ سے آگے احرام باندھے بغیر نہیں جا سکتا۔ ان پر یعنی ان مقامات پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پر پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو مقرر کر دی گئی ہیں، اب مثال کے طور پر جگہ یہ مقرر کی گئی ہے اور آدمی اس جگہ سے گزر رہا ہے تو اس کے برابر پہنچ کر وہ احرام باندھ لے گا۔ کچھ مقامات مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ مختلف راستوں پر ہیں، لیکن اگر کوئی راستہ چھوڑ کر بھی جا رہا ہو تو ان کے برابر پہنچ کر اس کے لیے احرام باندھ دینا ضروری ہے۔ اصطلاح میں انہیں میقات کہا جاتا ہے، اسی کی جمع مواقیت ہے۔ ان مقامات کو اصطلاح میں میقات کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ جگہ 5 ہیں۔ مدینے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے یلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جوفہ، نجد سے آنے والوں کے لیے کرن، اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔ یہ وہ مقامات ہیں کہ جن مقامات پر پہنچ کر یہ ضروری ہے کہ لوگ احرام باندھ لیں۔ دوسری چیز یا دوسری جگہ اور جو ظاہر ہے کہ اصل مقصود ہے وہ بیت الحرام ہے۔ جب آپ میقات سے آگے جاتے ہیں تو پھر آگے حرم کے حدود شروع ہوتے ہیں اور پھر وہاں بیت الحرام ہے۔ یہ وہی معبد ہے
جسے قرآن میں البیت، البیت العتیق اور المسجد الحرام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کی عمارت چونکہ مقام بنائی گئی ہے اس لیے اسے خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سرزمین عرب کے شہر مکہ میں واقع ہے۔ قرآن میں اس شہر کا نام بکہ آیا ہے، جس کے معنی آباد جگہ کے ہیں۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 277 میٹر ہے اور یہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، بالکل پیالے کی طرح ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آمد سے پہلے مکہ غیر آباد تھا۔ قدیم عربوں کا ایک قبیلہ جرہم البتہ اس علاقے کا حکمران تھا اور مکے ہی کے قرب و جوار میں رہتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی قبیلے کی ایک لڑکی سیدہ بنت مزاز سے ہوئی تھی۔ ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ یعنی پہلے تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو یہاں آباد کیا تو گویا مکے پر انہی کا ایک طرح کا اقتدار تھا۔ یہاں جو بنی جرم رہتے تھے انہی کے یہاں ان کی شادی ہو گئی اور انہی کی ایک لڑکی جب ان کے گھر میں آ گئی تو پھر سیدنا اسماعیل کے زمانے میں بھی اور ان کے بعد ان کے بیٹے نابت کے زمانے میں بھی اقتدار اسماعیلیوں کے ہاتھ میں رہا، لیکن پھر اسماعیلی یہ اقتدار قائم نہیں رکھ سکے اور آہستہ آہستہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا خاندان وہی غلبہ پاتا چلا گیا۔ ان کے فرزند نابت کی وفات کے بعد اس شہر کا اقتدار اسی قبیلے کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہ کئی سو سال تک اس پر حکومت کرتے رہے۔ پھر بنو خزار بنو بکر نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم و بیش 1 صدی پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 100 سال پہلے خزاع کے سردار، بنو خزاع کا جو سردار اس وقت حکمران تھا حلیل بن حبشیہ، اس کی وفات ہوئی تو قصی بن کلاب نے اسے دوبارہ حاصل کیا۔ یہ قریش میں سے تھے اور بنی اسماعیل کی حکومت ایک مرتبہ پھر اس شہر پر قائم ہو گئی۔ یہ اس کی مختصر سی تاریخ ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس پر بنی اسماعیل یا قریش کا قبضہ رہا ہے، بلکہ یہ ان دونوں خاندانوں میں اسی طریقے سے تاریخ میں چلا آتا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے، اب سے کم و بیش 4000 سال پہلے جب اللہ کے حکم سے یہاں آئے تو بیت الحرام امتداد زمانہ اور سیلاب کی ستمرانیوں سے گر چکا تھا اور اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ پہلے سے اللہ کی بنائی ہوئی ایک عبادت گاہ تھی لیکن گر چکی تھی۔ پروردگار سے الہام پا کر انہوں نے اس کی پرانی بنیادیں دریافت کی اور اپنے فرزند اسماعیل کی مدد سے ایک بے چھت کی عمارت کھڑی کر دی۔ یعنی پہلے اس پر انہوں نے چھت نہیں ڈالی، بس ایک 4 دیواری سی بنا دی اور اس طریقے سے گویا اس کی تعمیر ہوئی جس تعمیر کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ ان کے مقدس ہاتھوں کی یہ تعمیر بھی گردش ایام سے محفوظ نہ رہی اور بلاخر منہدم ہو گئی۔ یعنی سیدنا ابراہیم نے جو عمارت بنائی تھی، 4 دیواری کھڑی کی تھی، وہ بھی زمانے کی گردشوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد پہلے عمالقہ نے اور پھر قبیلہ جرم نے اسے تعمیر کیا۔ یعنی یہ پھر پہلے عمالقہ نے تعمیر کی، پھر اس کے بعد گر گئی، پھر اس کو قبیلہ جرم نے تعمیر کیا۔ بہت زیادہ گرنے کی وجہ یہ ہو جاتی تھی کہ یہ بالکل پیالے کی طرح ہے اس طرح، تو جب کبھی شدید بارش ہوتی اور سیلاب آتا تو یہ اس میں بہہ جاتی تھی عمارت۔ بعض حوادث کی وجہ سے جرم کی بنائی ہوئی عمارت بھی گر گئی تو قریش نے اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا۔ یہ وہ تعمیر ہے جس کا ذکر آپ نے نصابی کتابوں میں پڑھا ہوگا، جس میں خود حضور نے ایک موقع پر ایک جھگڑا چکایا ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں، یعنی آپ کی بعثت سے پہلے قریش نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قریش نے جب اس کی تعمیر نو کا بندوبست کیا تو اس وقت یہ صورت ہوئی کہ سرمایہ کم پڑ جانے کی وجہ سے یہ عمارت اصل ابراہیمی بنیادوں پر قائم نہ ہو سکی۔ یعنی ان کے ہاں سرمایہ کم پڑ گیا اور چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہوا تھا کہ ہم اس میں بالکل حلال کا سرمایہ لگائیں گے، تو اس وجہ سے جب اس کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو کچھ حصے پر چھت نہیں ڈالی جا سکی۔ چنانچہ یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں حتیم جس کو کہتے ہیں جو باہر ہے، تو یہ اس زمانے ہی سے باہر رہ گیا ہوا ہے۔ یعنی حرم کی عمارت مکمل نہیں ہے، پوری عمارت کی اگر آپ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اگر اس طریقے سے ہوتی تو اس میں یہ 3 زاویے تو قائمہ ہوتے اور اس طرح پھر ایک زاویہ گول تھا، جیسے آپ محراب بناتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت کی اصل صورت یہ تھی۔ قریش نے جب اس کو تعمیر کیا تو پوری نہیں بنا سکے تو انہوں نے گویا دیوار یہاں سے اٹھا دی، تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایک گول دائرہ
باہر لگایا ہوا ہوتا ہے جس کو حتیم کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. یعنی اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ یا اللہ کا گھر بنایا تھا یا جو عبادت گاہ بنائی تھی، اس کی پوری عمارت یہ تھی. اس سے یہ جو تاریخ ہمارے سامنے اس کی آتی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل عمارت کی بنیادیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی موجود تھیں. امتداد زمانہ سے یہ عمارت جب گر گئی اور انہوں نے سیدنا اسماعیل کو یہاں آ کے آباد کیا تو وہ گویا اس کے خادم قرار پائے. یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس گھر کے اب خادم ہوں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے ان کی نظر مانگی تھی. جو خواب دکھایا گیا تھا وہ بھی اصل میں تعبیر کا محتاج تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو آپ ہماری نظر کر دیں تاکہ یہ ہمارے گھر کا مجاور اور ہمارے گھر کا متولی بن کر، اس کا خادم بن کر زندگی بسر کرے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو آباد کیا، اور یہ بات بھی قرآن مجید سے بالکل واضح ہے کہ اس وقت کوئی 12-13 سال کی عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے. قربانی کے بعد وہ مرحلہ آیا ہے کہ جب ان کو اور ان کی والدہ کو وہاں آباد کیا گیا ہے. اس میں یہ جو عام قصہ مشہور ہو گیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو ابراہیم علیہ السلام نے بے یار و مددگار وہاں چھوڑ دیا، یہ یہود کا پھیلایا ہوا قصہ ہے. قرآن مجید اس کی تردید کرتا ہے. تو جب اس موقع کے اوپر ان کو آباد کیا گیا تو تب انہوں نے پھر عمارت بھی بنائی، اور عمارت جب اس وقت بنائی گئی تو سیدنا ابراہیم نے پوری عمارت بنائی ہے. یعنی اس وقت یہ عمارت مقاب نہیں بنی، پھر یعنی اس کے یہ 2 زاویے اس طرح سے گئے اور پھر آگے سے محراب کی طرح اس کو گول کر دیا گیا. یہ ابراہیمی تعمیر ہے، اس طرح اس کو بنایا گیا تھا. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ پھر مختلف ادوار میں یہ امتداد زمانہ کا شکار ہوتی رہی. بہت سے جو مورخین ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کوئی 13-14 مرتبہ یہ عمارت گری ہے. یعنی سیلاب کی وجہ سے، زلزلوں کی وجہ سے یا کسی اور صورت میں یہ ختم ہو جاتی تھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا اور یہ عمارت اٹھا دی جاتی. تو اس طریقے سے یہ وقتاً فوقتاً گرتی رہی، بنتی رہی. اور چونکہ بنی اسماعیل یا قریشی کا اقتدار یہاں نہیں رہا، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے نابت کے بعد ان کی ننہال کا اقتدار قائم ہو گیا. یعنی ان کی والدہ بنی جرم میں سے تھیں تو ان کا اقتدار قائم ہو گیا. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر سیدنا اسماعیل پر ایمان لائے ہوئے تھے، مسلمان ہی تھے، وہ اس کے متولی رہے اور اس کی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہے. پھر امالکہ نے اس کو بنایا، قبیلہ جرم نے بھی اس کو تعمیر کیا. تو کئی مرتبہ یہ گری، کئی مرتبہ تعمیر ہوئی، اور پھر قریش نے اس کو اس وقت تعمیر کیا ہے. ذمہ داری پوری نہیں کرتے مسلمان حکمران تو پھر کیا جمعہ بند کر دیا جائے؟ تو یہ شبی صورت میں اس کو پھر علماء نے جاری رکھا. یہ بالکل اسی طرح کا اجتہاد ہے. ظاہر ہے کہ بنو امیہ کے زمانے تک تو کوئی تصور نہیں تھا اس بات کا کہ کوئی عالم جمعے کے ممبر پر کھڑا ہو سکتا ہے. یہ جو آپ کے جلیل القدر ائمہ ہیں، امام مالک اور احمد بن حنبل اور شافعی، ان میں سے کبھی کسی نے جمعہ نہیں پڑھایا، کسی نے کبھی خطبہ نہیں دیا. اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. یہ صرف حکمرانوں کا منصب تھا کہ وہ آئیں اور وہ آ کر جمعے کا خطبہ دیں، جمعے کے ممبر پر کھڑے ہوں. لیکن جب یہ صورت نہیں باقی رہی تو پھر اس کے بعد شبی صورت میں ہمارے علماء نے اس کو قائم رکھا تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی نگاہ سے جمعے کی نماز ہی ختم ہو جائے، یعنی وہ اسی کو بھول جائیں. تو اس کو باقی رکھا گیا اور یہ قانون بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حالات معمول پر آتے ہی طبیعت اصلی صورت کی طرف پلٹنے کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے. یعنی اب یہ نہیں ہے کہ جمعہ ہی بالکل ختم ہو گیا ہو اور مسلمانوں کو یہ یاد دلانا پڑے کہ جمعے کی بھی کوئی نماز ہوتی تھی. وہ جاری ہے، اس کے اندر جو چیز خرابی کا باعث بن رہی ہے اگر توجہ دلائی جائے گی تو کسی وقت میں اسے بحال کیا جا سکتا ہے. نماز کے لیے قبلے کی تعین بھی ضروری ہے. آخری شرط یہ تھی کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے. بالبداعت واضح ہے کہ اس کے بغیر نماز با جماعت کا کوئی نظم قائم نہیں کیا جا سکتا. کیوں یہ پابندی لگائی گئی ہے؟ اس لیے کہ انفرادی طور پر تو آپ جدم وہ چاہے کر کے نماز پڑھ لیں. جیسے کہ سیدنا ابو ذر کی روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ جو حضور سے ملنے سے پہلے نماز پڑھتے تھے، قریش ظاہر ہے کہ نماز پڑھتے تھے ان میں سے لوگ، تو کدھر منہ کر کے پڑھتے تھے؟ کدھر اللہ رخ کرا دیتا تھا. یعنی اس وقت چونکہ قبلے کا اس طرح تعین کر کے مقرر نہیں کیا گیا تھا. لیکن اگر باجماعت نماز آپ نے پڑھنی ہے تو پھر تو یہ نظم قائم کرنا ضروری ہے. الہی شریعتوں میں اسی بنا پر اس کا حکم ہمیشہ رہا ہے. یعنی جتنی بھی شریعتیں ہیں ان کے اندر اسی وجہ سے قبلے کے معاملے میں یہ حکم رہا ہے. سورہ یونس میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر میں بنی اسرائیل کی مذہبی تنظیم شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ مصر کے مختلف حصوں میں کچھ مقامات نماز کے لیے خاص کر لیے جائیں اور وہ نماز کے لیے اپنے جو گھر مخصوص کریں انہیں قبلہ قرار دے کر نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے. یعنی نماز با جماعت کے لیے چونکہ یہ قبلہ کسی سمت کو قرار دیا جائے گا تو سیدنا موسیٰ کے معاملے میں یہ قاعدہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. اس وقت چونکہ ابھی نہ تو
بیت المقدس بنا تھا، اور نہ اس وقت بنی اسرائیل اس حالت میں تھے ذہنی لحاظ سے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف کرایا جاتا. تو مصر میں یہ کیا گیا کہ جب نماز کے لیے جو گھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے مقرر کیے انہیں کو قبلہ قرار دے دیا گیا. بعد میں بیت المقدس کی تعمیر تک ان کے ہاں یہی حیثیت اس تابوت کو حاصل رہی جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے. بعد میں تورات کی الواح جس تابوت میں رکھی گئی تھی اس کو قبلہ قرار دے دیا گیا، اور پھر بنی اسرائیل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہود بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ کو بھی اسی کا حکم دیا گیا، اور اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ اس سے بنی اسماعیل کا امتحان مقصود تھا کہ وہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں یا اپنے تعصبات کی بنا پر اس سے روگردانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں. یعنی یہ طریقہ اختیار کیا گیا. یہ مقصد پورا ہو گیا تو تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، اور مسلمانوں کے لیے بیت الحرام کو ہمیشہ کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا. تو قبلے کے معاملے میں یہ گویا قانون قاعدہ بیان کیا گیا کہ یہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے. البتہ بیت الحرام ہی اصل میں اس کا مستحق تھا کہ اس کو پھر اس امت کے لیے ہمیشہ کا قبلہ مقرر کیا جائے. اس میں چند چیزیں ابھی باقی ہیں، ان کا ہم انشاءاللہ عزیز اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سر وضو کے متعلق پوچھنا یہ تھا کہ جس طرح قرآن مجید میں اس کا حکم بیان ہوا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے وضو شروع کرایا، جبکہ اس کے ماخذ کے طور پر آپ اسے سنت میں رکھیں. دوسری یہ بات کہ آپ کی اس بات سے مجھے یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ نماز باجماعت کے لیے قبلے کی پابندی ضروری ہے، انفرادی طور پر آپ اس کی پابندی کے شاید یہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے. اگر جیسے اس کی وضاحت کیا. آپ کو اتنی غلط فہمیاں کیوں ہونا شروع ہو گئی؟ قرآن مجید پر جن لوگوں نے تدبر کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ کسی معاملے کی وضاحت یا اس میں کسی اصلاح کا مضمون شروع ہو گیا تو قرآن نے پھر پوری بات بیان کر دی. اس کی ایک بڑی ہی عمدہ مثال یہ ہے کہ یہ جو عورتیں حرام کی گئی ہیں نکاح کے لیے، ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، بہن کے ساتھ نکاح کی حرمت ہے، یہ کوئی قرآن سے شروع نہیں ہوئی. عربوں کے ہاں بھی یہ حرمت ایسے ہی موجود تھی، بنی اسرائیل کے ہاں بھی تورات میں ایسے ہی یہ سارے بیان ہوئے ہیں، حرمتیں موجود تھیں. عربوں کے ہاں جو خلاف ورزی ہو رہی تھی وہ صرف یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کی منکوہ کے ساتھ شادی کر لیتے تھے. یعنی اپنی ماں کے ساتھ تو نہیں کرتے تھے، لیکن باپ کی جو منکوہ ہے، اگر باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ لڑکے اسے شادی کر لیتے تھے. اب قرآن نے اس کی اصلاح جب کرنا چاہیے تو پورا محرمات کا قانون بیان کر دیا. وضو کے بارے میں بھی یہ ہے کہ لوگ وضو کرنے میں ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی اعضاء ادھر ادھر سے دھو لیتے تھے. تو قرآن مجید نے جب اس کو بیان کیا کہ پوری ترتیب اور اہتمام کے ساتھ یہ اعضاء لازماً دھلنے چاہیے تو پوری بات بیان کر دی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وضو سورہ مائدہ کے نازل ہونے کے وقت شروع ہوا. وضو تو پہلے بھی لوگ کرتے تھے، اور خود وضو کا لفظ جو ہے عربی زبان میں وہ بتا رہا ہے کہ لوگ اس کے پورے تصور سے واقف تھے. دنیا میں کسی چیز کی آپ کو تاریخ جاننی ہو تو سب سے عمدہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس زبان میں وہ لفظ موجود ہے، کیونکہ لفظ تصور کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو بالکل حتمی ہو جاتی ہے. تو اس کی یہ نوعیت ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ میں نے بتایا قبلہ مقرر کرنے کی حکمت کیا تھی. نماز با جماعت کے لیے چونکہ ایک نظم قائم کرنا مقصود ہے تو قبلہ مقرر کر دیا گیا. جب مقرر کر دیا گیا تو اب اس کو قائم رکھنے کے لیے حکم دے دیا گیا کہ اب آپ جہاں بھی ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، انفرادی طور پر نماز پڑھیں، اب قبلے کی پابندی کی جائے گی. یعنی یہ آپ کو قبلے کی پابندی سے مستثنا کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس کی حکمت بیان کی گئی. تو اس پر ہم مزید آگے گفتگو کریں گے تھوڑی سی، کیونکہ یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے، اسی لیے میں نے اس کو روک دیا تاکہ اس کی کچھ مزید تفصیلات آپ کو بتائیے. السلام علیکم سر. سر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معقول وجہ نہیں ہوتی مسجد نہ جانے کی. انسان تندرست بھی ہے اور نوجوان بھی ہے، مسجد بھی گھر کے پاس ہے، اذان کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ کہ وہ مسجد جانے سے انکار کر دے اور گھر میں نماز ادا کر لے، تو کیا اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے؟ ایک تو یہ بات. دوسرا یہ کہ اگر آپ یہی سارے کے سارے عذر جو نماز چھوڑنے کے لیے کافی ہوں ان میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو تو کیا اس صورت میں نماز کو مؤخر کیا جا سکتا ہے؟ کہ اگر ظہر کی نماز کا وقت ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے اور اس کے باوجود انسان یہ کہے کہ میں اس کو عصر کے ساتھ پڑھ لوں گا یا میں کسی اور موقع پر ادا کر دوں گا، عشاء کے ساتھ کر دوں گا، تو کیا وہ چیز قابل مواخذہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز با جماعت فضیلت کی چیز ہے. ہم اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے. آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اہتمام کے ساتھ جا کے پڑھیے، لیکن نماز اس کے بغیر ہو جاتی ہے. یہ بات تو تمام امت کے اہل علم ایسے ہی مانتے ہیں، چند لوگوں کو اس سے اختلاف. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ بغیر وجہ کے نماز کو مؤخر کریں
تو یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نماز سے غفلت برتنا ہے. نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ لازم کی گئی ہے. لہذا جب وقت ہو جائے تو مؤخر نہ کیجیے، اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ نماز کے بارے میں یہ تجربے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اس کو مؤخر کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر یہ چھوٹ جاتی ہے. اس میں سب سے اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب وقت ہو گیا ہے تو آپ سب سے پہلے ادا کر کے فارغ ہو جائیں، یعنی اہتمام کے ساتھ ادا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اللہ نے بلا لیا ہے. یعنی نماز کو ہمیشہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ پروردگار کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے. تو اب غفلت کی تاخیر اگر ہو رہی ہے یا کاروبار میں مصروف ہیں آپ، تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ بجائے خود گویا اپنے آپ کو ایک گناہگار سمجھنا چاہیے آدمی کو، میں تاخیر کر رہا ہوں، اور فوراً حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تاہم جو باقاعدہ عذر ہیں ان میں اگر کوئی تاخیر ہو جاتی ہے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے. سوال ہے جی کہ پچھلے درس میں مرد کے غسل کا طریقہ بتایا گیا، خواتین کس طرح غسل کریں؟ خواتین کے بال کی منڈیاں ہوتی ہیں، ذرا وضاحت کر دیں. یہ وضاحت تو آج ہو گئی، خود حضور نے اس کا جواب یہ دے دیا ہے کہ بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر پانی بہا لیا جائے اوپر سے تو یہ کافی ہو جائے گا. یہ رہنمائی کریں کہ جس میں پاؤں کا مسح کرنے کی اجازت ہے، موزوں کے ساتھ بھی مسح کیا جا سکتا ہے. پاؤں کا مسح صرف موزے پہنے ہوئے ہوں، یعنی جرابیں پہنی ہوئی تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وضو کر کے موزے پہنے ہوں. یعنی اگر وضو کر کے ایک بار موزے پہن لیے ہیں تو پھر عام حالات میں 24 گھنٹے، اور سفر میں اگر آپ ہیں تو 3 شب و روز تک مسح کیا جا سکتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے اور بالکل قاعدے کے مطابق. اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد کسی خاص ضروری کام کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو اس پر کوئی کفارہ ہوگا یا نہیں؟ نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے. بہرحال جب موقع مل جائے، آپ جس وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے تو فوراً نماز پڑھیے. جمعے کے روز جو لوگ پہلے آئے ان کو آگے والی صفوں پر بیٹھنا چاہیے، اگر وہ پیچھے بیٹھ جائیں تو بعد میں آنے والے لوگ ہی صفوں پر بیٹھیں گے. اس میں سوال کیا ہے یہ نہیں واضح ہوا. لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے جا کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو، بس اتنی بات. تراویح نفل ہے، نماز تہجد ہے، پھر نفل باجماعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو باقی نمازوں کے نفل باجماعت کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی بھی نفل آپ مل کے پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے اس کی. وہ رمضان میں چونکہ لوگ اہتمام کر لیتے تھے، حضور کے زمانے میں تو باجماعت نہیں پڑھے جاتے تھے، لوگ تنہا ہی پڑھتے تھے. بعد میں آہستہ آہستہ یہ روایت بن گئی ہے، لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اس وجہ سے کوئی بھی نفل آپ مل کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تہجد کی نماز بھی اگر کسی موقع پر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مل کے پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں.